سے اس مسجد کا نام ہے نا، اس مرشد کامل سے پوچھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ بڑا آسان ہے، سارے یاد کر لیں، اپنے پلے سے باندھ لیں۔ ترجمہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ میں یہاں سے جو بات چلانے لگا ہوں نا، اگر آپ لوگوں کی توجہ اسی مسجد میں رہی، بچے اپنا کام کریں گے، میں اور آپ اپنا کام کریں گے، ہماری نصیحت نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں ذکر کے لیے بلا ہی لیا ہے تو ہم یہ استغاثہ پیش کر دیتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں مدح ذات گرامی، کہاں میں اور کہاں بھائی صاحب، کہاں میں اور کہاں مدح ذات گرامی، نہ قدسی نہ رومی نہ سادی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں۔ ارے یہ آج کا ملا بولتا ہے، علی المرتضیٰ بھی اپنے نبی کی روایت بیان کرتے 1000 دفعہ ادب میں رہ کے سوچتے تھے کہ پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی۔ اس آیت میں جو 3 الفاظ ہیں، اس میں سے سب سے پہلا لفظ ہے محمد۔ کیا ہے؟ سب بولیں، سارے ادھر ہاتھ رکھ کے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی کا تذکرہ ہر سال پہلے سے زیادہ ہونا ہے۔ جو 2019 میں ہوا ہے نا، 2020 میں اس سے زیادہ ہونا ہے، 30 میں اس سے زیادہ ہونا ہے، 3000 میں اس سے زیادہ ہونا ہے۔ میرے رب کے وعدے ہیں، میرے رب کا پیغام ہے۔ میرے نبی کو میرے رب نے محمد بنانے سے پہلے احمد بنایا۔ احمد 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ نے بتایا میرے بعد نبی آخر الزمان آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ میں نے بھائیوں سے آج علمی گفتگو کی اجازت لی ہے، لیکن بات بڑی آسان کر کے رکھوں گا، کیونکہ مجھے سعید شاہ کی طرح بات سمجھانے کا اسلوب تو نہیں آتا، لیکن اس کے در کی خیرات ضرور ملی ہے۔ محمد بنانے سے پہلے احمد بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے جو میرے بعد نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد اس میں تفسیر کا صیغہ ہے۔ استاد تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، شادی تشریف فرما ہے، ان کی نظر یہ جملہ کر کے آگے چلنا چاہوں گا۔ احمد اس میں تفسیر کا صیغہ ہے۔ احمد کا معنی ہے جو جہاں میں سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرتا ہو، جو جہاں میں سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرتا ہو۔ بلکہ آسان کروں تو معنی یہ ہے جو ہر لمحہ اللہ کی تعریف کرتا ہو، اسے احمد کہتے ہیں۔ اب آئیں عبد المطلب نے نام رکھا ہے محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، ترۃ بعد ترۃ، بلا انفصال۔ میرے بھائیو، احمد اسے کہتے ہیں جو ہر لمحہ اللہ کی تعریف کرتا ہو، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر لمحہ مخلوق خدا تعریف کرتی ہو۔ نہیں چاہیے، کیونکہ جن کا ذکر کرنے کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں نا، ان کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے جہاں سے بھی ہو پکارو سرکار سنتے ہیں۔ ان کے در پہ آ کے دامن اپنا پھیلانا سیکھ لیجئے۔ دیکھیے کیسے عرض مندی دیتے ہیں، لیکن جو نعرہ ہے نا یہ غیرت ایمانی کا اظہار ہے، اس کو میرے توقف کے ساتھ موقوف نہ کیجئے۔ غیرت ایمانی سے بولیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، رسالت۔ آپ دیکھیں میرے رب کی 18,000 مخلوقات میں سے جن کی زبان پر اس کے نبی کا نام نامی ہے، اور اس سے بڑھ کے آپ کو میرے رب نے اپنی حبیب کا امتی بنایا ہے۔ اس لیے سچے جذبے سے بولو نعرہ رسالت۔ جملہ جو عرض کر رہا
تھا. احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرے. محمد اسے کہتے ہیں جو سب سے بڑھ کے جس کی سب سے بڑھ کے تعریف کی جائے. احمد تعریف کرے, محمد جس کی تعریف کی جائے. پھر محمد نے قیامت کو محمود بننا ہے. میرے بھائیوں سنو, احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی تعریف کرے. محمد اسے کہتے ہیں جس کی جہان تعریف کرے. اور محمود اسے کہتے ہیں جو رب سے جو مانگے عطا فرما دیا جائے. تکبیر, اللہ اکبر. رسالہ, حیدری, نعرہ تحقیق, عید میلاد النبی. اب اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ تو میرے نبی کا نام ہے نا شاہی حضور, یہ تو میرے آقا کا, یہ میرے آقا کا بولے نام نامی اس میں گرامی کیا ہے. ہاں ہاں میرے ساتھ چلنا ہے آپ لوگوں نے. تھکے ہوئے تو نہیں ہے, کوئی بات نہیں. اگر تھکے ہوئے میں نے اپنی بات سنا کے جانا ہے, آپ نے توجہ رکھنی ہے. یہ تو میرے آقا کا نام ہے نا, میرے آقا کا مقام کیا ہے, میرے آقا کا مقام کیا ہے. استاد محترم آپ کی خدمت میں ہاتھ لگا کے ادب کے ساتھ, میرے آقا کا مقام ہے میرے رب نے اپنے نبی کے نام کو محمد بنایا ہے اور مقام میں اپنے محمد کو حبیب بنایا ہے. اب میں یہاں سے چلنا چاہوں گا کہ حبیب کسے کہتے ہیں, حبیب کسے کہتے ہیں, حبیب کسے کہتے ہیں. میں نے 3 دفعہ جملہ بولا ہے. حبیب اسے کہتے ہیں جو جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہوتی ہے. حبیب اسے کہتے ہیں جو شریک نہیں ہوتا, جو حبیب ہوتا ہے. شریک, ساری توجہ, شریک آدھے کا دعوے دار ہوتا ہے یا حصے دار ہوتا ہے. حبیب سے صرف پیار ہوتا ہے, وہ ہر چیز کا مختار ہوتا ہے. حبیب سے صرف پیار ہوتا ہے, وہ ہر چیز کا مختار ہوتا ہے. حبیب حسین ہوتا ہے, حبیب جمیل ہوتا ہے, حبیب عظیم ہوتا ہے, حبیب رحیم ہوتا ہے, حبیب کریم ہوتا ہے, حبیب طٰہٰ ہوتا ہے, حبیب یاسین ہوتا ہے, حبیب مزمل ہوتا ہے, حبیب منتصر ہوتا ہے, حبیب حامد ہوتا ہے, حاتم ہوتا ہے, حاصل ہوتا ہے, احمد ہوتا ہے, محمود ہوتا ہے, محمد ہوتا ہے, غلاموں کا نبی ہوتا ہے. وقار بھائیو, میرے دوستو, حبیب کسے کہتے ہیں جس کے پیشانی کے جیسے کسی کی پیشانی نہیں, جس کی آنکھوں کے جیسے کسی کی آنکھیں نہیں, جس کے ہونٹوں کے جیسے کسی کے ہونٹ نہیں, جس کے گالوں کے جیسے کسی کے گال نہیں, جس کے رخ زیبا کے جیسے کسی کا رخ زیبا نہیں, جس کی زلفوں کے جیسے کسی کی زلفیں نہیں. کہ اگر رات کے پچھلے پہر حبیب کی زلفیں حضرت اماں عائشہ کے کمرے میں, حجرے میں آپ کی پگڑی مبارک سے, امامہ مبارک سے نکل کر فضائے مدینہ میں لہرا جائے تو صرف مدینہ نہیں, حبیب کی زلفوں کا کمال یہ ہے, مدینہ سے لے کے پاشنا تک حبیب کی زلفیں جب فضائے مدینہ میں لہرا جائے تو ہوا کہتی ہے, ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. جان کے بھی دیکھئے رسول اللہ. دیکھیے حبیب کسے کہتے ہیں. میں ایک جملہ محبت کا یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. خالد صاحب توجہ ہے, سب کی توجہ, ہاتھ کھڑا کریں. توجہ کس کی ہے میرے بھائی؟ دل کا پیالہ سیدھا رکھیے گا, یہ ایک گزارش ہے. دل کا پیالہ کہتے ہیں جس کے در پہ جو آئے, جب آئے, جیسا آئے, جہاں سے آئے, بس پیالہ لے آئے, وہ ایسے دامن بھر دیتا ہے, کسی اور کے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی. اب یہ اسلوب ہے, ذرا غلام تو بن کے آئے, ذرا طریقے سے تو آئے. ارے اگر کوئی غلام اسلوب سیکھ لے, حبیب کرم فرماتا ہے اس غلام کو بلال بنا دیتا ہے, بلال سے سیدنا بلال بنا دیتا ہے, سیدنا بلال بنا کے مکہ فتح فرماتا ہے, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھاتا ہے. غلام بھی تو کمال ہے. پوچھا ہے میرے حبیب بتائیے, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوں, پہلے نیچے تھا, کعبے کو دیکھ کے اذان دیتا تھا, اب اوپر ہوں, میرا جملہ ضائع نہ جائے, اب اوپر ہوں تو کدھر دیکھ کے اذان دینی ہے؟ حبیب مسکرا کے فرماتے ہیں پہلے نیچے تھے تو کعبے کو دیکھ کے اذان دیتے تھے, آج اوپر ہو تو کعبے کو دیکھ کے اذان دینی ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.
وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کرو، مل کے بولو بلغ الہدی کشف الدجی حسن الجمیع، ہاتھ اٹھا کے صلو علیہ صلو علیہ۔ میں عرض کرتا ہوں حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب قابل محبت ہوتا ہے۔ جملہ پورا سنیں گے لطف آ جائے گا، چہرے پر مسکان لا کے سنیے گا۔ حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب قابل محبت ہوتا ہے، اور حبیب وہ نہیں ہوتا جو صرف خود قابل محبت ہوتا ہے، بلکہ حبیب وہ ہوتا ہے جو خود تو قابل محبت ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے قدموں میں اپنے کعبہ آ جائے وہ ابو بکر بناتا ہے، ابن خطاب آ جائے وہ فاروق اعظم بناتا ہے، عفان کا بیٹا آ جائے ذوالنورین بناتا ہے، ابن ابی طالب کا ہاتھ اٹھا کے اسے مولا کائنات بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ حبیب وہ ہے جو خود قابل محبت ہوتا ہے، جو اس کے قدموں میں آئے اسے بھی قابل محبت بنا دیتا ہے، رنگ چڑھا دیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، قدموں میں گرا دیتا ہے، اللہ سے ملا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے میرا حبیب کیسے کیسے دیتا ہے، حبیب دیتا کیسے کیسے ہے۔ ایک دن سوال کیا صدیق اکبر، آپ کو سب سے بڑھ کے کیا پسند ہے؟ آپ کو سب سے بڑھ کے بولے سارے، آپ کو سب سے بڑھ کے کیا پسند ہے؟ صدیق نے عرض کی آقا آپ کے قدموں پر میری ماں قربان جائے۔ یہ اسلوب دیکھا ہے، یہ غلامی کا طریقہ دیکھا ہے۔ ہم مسجد کو آتے ہیں ہاتھ لگانے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے، لیکن کہا آقا آپ کے قدموں پر میری ماں قربان جائے، آقا آپ کے قدموں پر میرا باپ قربان جائے۔ سب سے بڑھ کے یہ پسند ہے۔ پوچھنے والے کا پوچھنا باکمال تھا، غلام بھی بے مثال تھا، مرید بھی بے مثال تھا، مرید بھی با وفا تھا، مرشد بھی با صفا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا اے ابو بکر سب سے بڑھ کے کیا پسند ہے؟ ابو بکر نے عرض کی آقا، یہاں سے جملہ باندھنے لگا ہوں، روح کو لطف آئے گا اگر ساتھ چلو گے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بات کر کون رہا ہے، یہ دیکھنا ہے بات کر کس کی رہا ہے اور بات کر کیا رہا ہے۔ ابو بکر نے ہاتھ باندھ کے کہا آقا سب سے بڑھ کے یہ پسند ہے آنکھیں صدیق کی ہوں، چہرہ حبیب کا ہو۔ میرا جملہ سنا ہے، آنکھیں صدیق کی ہوں، چہرہ حبیب کا ہو، میں صبح و شام دیدار کرتا چلا جاؤں۔ حبیب جب دینے پہ آتا ہے تو کیسے عطا فرماتا ہے؟ مکہ سے ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، صدیق کو ساتھ لے لیا ہے۔ اس نے کبھی تڑپ کے کہا تھا آقا آنکھیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، میں ہر لمحہ آپ کا دیدار کرتا رہو۔ حبیب جب دینے پہ آتا ہے خلوتوں میں ساتھ لیتا ہے، جلوتوں میں ساتھ لیتا ہے، سفر میں ساتھ لیتا ہے، حضر میں ساتھ لیتا ہے، رستوں میں ساتھ لیتا ہے۔ دلیل توجہ سے سنیے گا، کسی کل کے ملا کا استدلال نہیں، بحمدللہ غیرت مند ہستی حسینی استدلال کرنے لگا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ کبھی رستے میں صدیق اکبر آگے ہوئے، کبھی رستے میں صدیق اکبر استاد محترم پیچھے ہوئے، مجھے توجہ چاہیے آپ سب کی۔ کبھی رستے میں صدیق اکبر دائیں ہوئے، کبھی رستے میں صدیق اکبر بائیں ہوئے۔ لکھنے والے نے تو لکھا کہ کبھی آگے ہوتے کہ حضور پر حملہ نہ ہو جائے، کبھی پیچھے ہوتے کہ حضور پر حملہ نہ ہو جائے، کبھی دائیں ہوتے کہ حضور پر حملہ نہ ہو جائے، کبھی بائیں ہوتے کہ حضور پر حملہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں جس کی حفاظت خود خدا کرے اس کو کون حملوں سے بچائے؟ جو حلیمہ سعدیہ کی ڈانچی پر بیٹھ جائے، اسے صحت مند فرمائے، یا اس کے گھر جائے اس کی بکریوں کو زندہ 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 فرما دے، ان کے تھنوں میں دودھ اتر جائے، قحط سالی ہٹ جائے۔ ایسے حبیب کی حفاظت کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کیا کرنی ہے؟ حقیقت یہ تھی اگر باطن کی آنکھ کھل جائے تو پتا چلتا ہے۔ اس نے تڑپ کے کہا تھا حبیب میں چاہتا یہ ہوں میرا جملہ ضائع نہ جائے، آنکھیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، میں ہر لمحہ دیدار کرتا رہوں۔ میرے آقا اب میں آگے بڑھ کے بھی دیدار کروں گا، اب میں پیچھے ٹر کے بھی دیدار کروں گا، اب میں بائیں ہو کے بھی دیدار کروں گا، اب میں دائیں ہو کے بھی دیدار کروں گا۔
دیتا ہے. ڈنگ تو لگتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے گود صدیق کی ہوتی ہے, چہرہ حبیب کا ہوتا ہے. صدیق دیدار کرتا جاتا ہے, حبیب دیدار کرواتا جاتا ہے. صدیق پڑھتا جاتا ہے, حبیب پڑھواتا جاتا ہے. نہ ایسی زلفیں, نہ ایسا چہرہ, نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں, نہ ایسا چہرہ, نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. ارے تڑپاتا جاتا ہے, زبانوں سے کہلواتا جاتا ہے. نور ازلی جم گیا, غائب اندھیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا, تھا سویرا ہو گیا. حبیب کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے, حبیب کون ہوتا ہے؟ جس کا ذکر کیا جائے کومل گلاب بن جاتی ہے, جس کا تذکرہ کیا جائے ہوا خوشبودار ہو جاتی ہے, جس کا ذکر دل میں اتارا جائے وہ نور ایمانی سے منور ہو جاتا ہے. حبیب وہ ہے جو آتا ہے تو 5 ماؤں کو بیٹے ملتے ہیں. حبیب وہ ہے جس کے آنے سے پہلے ماں عکاس کی منڈی میں بک رہی ہوتی ہے. حبیب آ جاتا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت سجا دیتا ہے. حبیب وہ ہے جس کے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی ہوتی ہے. حبیب کرم فرما ہو جاتا ہے, بیٹیوں کو سینے پر لٹاتا ہے اور بتاتا ہے میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ارے باپ جانوروں کے باڑے میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, حبیب آ کے باپ کو سر کا تاج بناتا ہے, غلام کو بیٹا بناتا ہے. حبیب وہ ہے جو در پہ آ جائے اسے بھی دیتا ہے, جو در پہ نہ آئے اسے کرن کے جنگلوں میں جا کے دیدار کرواتا ہے. ارے حبیب وہ ہے جو ذکر کرنے کے لیے آئے ذکر کرواتا ہے, دیدار کرنے کے لیے آئے دیدار کرواتا ہے, تکلیف دینے کے لیے آئے تکلیف برداشت کرتا ہے. بلکہ کبھی تو ایسے ہوتا ہے حبیب اس کو بھی جا کے دیتا ہے جو نہ آتا ہے نہ لینا چاہتا ہے. لیکن جب حبیب کا کرم اپنے جوش پہ آتا ہے, مکہ فتح ہوتے ہوئے اکرما کی گود میں اپنی پگڑی ڈال دیتا ہے. مکہ فتح کر کے حضرت عثمان بن طلحہ, جو عثمان بن طلحہ تھے, حضرت عثمان بن طلحہ بنا کے قیامت تک کے لیے چابی عطا فرما دیتا ہے. ابو سفیان جس نے پوری دنیا کو حبیب کے لیے جنگ کا گھر بنایا ہے اس کے لیے امن کا گھر بناتا ہے. بلکہ میں تڑپ کے کہنا چاہوں گا حبیب وہ ہوتا ہے کہ غزنوی کی خواب میں آ کے کہتا ہے اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی خدمت کی, میں محمد تیری جنت کا ضامن ہو گیا. ارے میں تڑپ کے کہنا چاہوں گا حبیب وہ ہوتا ہے جو کبھی پیر کرم شاہ کو نصیب دریائی میں ملتا ہے, کبھی مطالعہ کے کمرے میں ملتا ہے, کبھی تفسیر قرآن میں ملتا ہے, کبھی سیرت الرسول میں ملتا ہے. اس کے ادارے کو محمدیہ بناتا ہے, اس کی نسل کو غلام بناتا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے جس کے دل پر جو اترے وہ قرآن بنتا ہے, جو چل دے تو وہ سیرت بنتا ہے, جو بولے وہ حدیث بنتا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے, کریم وہ ہوتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتے ہیں جسے جو چاہیں جہاں چاہیں جیسا چاہیں عطا فرما دیتے ہیں. میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہوں گا حبیب وہ ہوتا ہے, دامن مرتضیٰ کا ہوتا ہے, چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. توجہ رہے, حبیب کون ہے استاد محترم؟ دامن مرتضیٰ کا ہوتا ہے, چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. مرتضیٰ آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں, میرے آقا کا رخ زیبا جو چاند سے زیادہ چمکدار ہے, جو سورج سے زیادہ روشن ہے. ارے جس پر نور برسے تو نور ترسے, میرے آقا کا وہ چہرہ جس چہرے کو دیکھ کے زندگی بنتی ہے. جہاں کو چلنے کو, جہاں کو چلنا یہ چہرہ سکھاتا ہے, جہاں کو چلنا یہ چہرہ سکھاتا ہے. یہ سکون ہے غلاموں کا, یہ قرار ہے عاشقوں کا. وہ چہرہ حضرت مرتضیٰ چہرے کا دیدار کر رہے ہیں, حضرت مصطفیٰ چہرے کا دیدار کروا رہے ہیں. میرا بڑا وزنی جملہ ضائع نہ کیجیے گا, اگر ریزی سے لے کے آیا ہو, کسی سے ادار جملہ نہیں لیا. سورج جا رہا ہے,
سورج جا رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے۔ علی المرتضیٰ کو بس ایک تکلیف ہے کہ حضور کا دیدار کر کے علی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، لیکن نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر رہا، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر رہا۔ اس ٹھنڈک کے نہ ہونے کی وجہ سے علی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، میرے آقا کے رخ انور پر گرتے ہیں، حبیب آنکھیں کھول دیتے ہیں، مصطفیٰ مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، توجہ رہے، مصطفیٰ مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، نبی علی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ سارا مدعا بیان کیا، مختصر کرتا ہوں، کہا ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ کہا کہ آپ کے قدموں میں ہوں تو ادا پڑھوں گا، ادھر قضا نہیں پڑھوں گا۔ زہرا کے بابا نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، سورج دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، توجہ تو کرنا، ذرا منظر تو دیکھنا۔ ہر کسی نے علی المرتضیٰ کی طرف دیکھی ہے، میرا بھائی وسیم ابھی پڑھ کے گیا ہے، ہر کسی نے علی المرتضیٰ کی طرف دیکھی ہے، کبھی کسی نے اس سورج کی طرف بھی دیکھی ہے جو رات کو روتے روتے ڈرتا تھا کہ میں اپنے آقا کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا، مجھے پھر واپس بھیج دیا گیا۔ وہ اللہ کی قدرت میں مجبور تھا، صرف اس وقت علی المرتضیٰ پر حبیب کی حبیت کا اظہار نہ تھا، اس سورج پر بھی تھا جو روز تڑپتا تھا کہ اے میرے اللہ، کبھی تیرا حبیب اپنے ہاتھ کا ایک اشارہ کر دے، میں تیری اجازت سے سارے نظام توڑ کے دوبارہ ان کے چہرے پر ظاہر ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ۔ میرے بھائیو، حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں دنیا کا حبیب آتا ہے، اس کا نام حبیب اجمی ہے۔ یہاں کے اوپن چیلنج دیتا ہے، آسمان کے چاند کو توڑ دیجئے۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا، ماننا تو نے پھر بھی نہیں، یہ تو میرا پرانا غلام ہے کہ جب صحن حلیمہ میں انگلی کا اشارہ کرتا تھا، یہ میرے اشاروں پر کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر آتا تھا۔ یہ تو میرا پرانا غلام ہے، ماننا تم نے نہیں ہے۔ میرے آقا نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ کے دوبارہ جڑ گیا۔ یہاں تک آپ نے سن رکھا ہے کہ نہیں سن رکھا؟ سن رکھا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، ہر معجزے میں کوئی حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے، حبیب اس حکمت کو جانتے ہیں۔ حکمت یہ ہے، شاید ضائع نہ کیجئے گا، بڑے درد سے یہ جملے نئی منہج سے لے کے آیا ہوں۔ حکمت یہ ہے کہ آسمان کا چاند جب رات کو بلال کو مصطفیٰ کے قدموں پر مار کھاتے دیکھتا تھا، سمیہ کو قربان ہوتے دیکھتا تھا، یاسر کو قربان ہوتے دیکھتا تھا، زدیرہ کو مار کھاتے دیکھتا تھا، آسمان کا چاند بھی تڑپ کے کہتا تھا، اے میرے اللہ، میں بھی تو تیرے حبیب کا عاشق ہوں، کبھی تو ایسا حکم ہو جائے تیرا نبی ایک انگلی کا اشارہ کرے، میں ٹکڑے ہو کے ان کے قدموں پر تقسیم ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں۔ یہاں تک ایک منظر ہے، ایک تو کہا دنیا کے حبیب نے اللہ کے حبیب کو کہ چاند کو ٹکڑے کیجئے، دوسرا کہا بات میرے اندر ہے اسے حل کیجئے، کہا جہاں تیری بات حل ہو گئی ہے، وہ دوڑ کے اپنے گھر کے دروازے پر جاتا ہے۔ جب مقابلہ کرنے آیا تھا، اپنی معذور بچی کو چھوڑ کے آیا تھا، ابھی دروازے پہ دستک دی ہے، سب سے وزنی ربیع الاول کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غیرت ایمانی سے سنیے گا۔ ابھی دروازے پر دستک دی ہے کہ دروازہ اس بچی نے کھولا ہے جو ایک قدم نہ چل سکتی تھی، وہ دروازے پر آئی ہے، حبیب نے دیکھا ہے تو تڑپ کے کہا بیٹا تیری تو ٹانگیں کام نہ کرتی تھی، تو دروازے تک کیسے پہنچی ہے؟ وہ مسکرا کے کہتی ابا تو جن سے مقابلہ کرنے گیا تھا وہ کرم فرمانے آئے تھے، ارے کرم فرمانے آئے تھے۔ کہا اللہ کا حبیب دنیا کے حبیب کے گھر آیا تھا، اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا ہے اور مجھے بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اے پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے۔ ہم کہانیوں میں پڑھ گئے، آؤ میں تمہیں اور بھی تذکرہ سناؤں کہ حبیب کون ہوتا ہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے کہ جب یسرب بیماریوں کے گڑھ پر اپنا ایک قدم ٹکاتا ہے، اللہ مدینہ بنا کے شفاؤں کا مرکز بناتا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، بڑی بڑی آفرز لے کے کھڑے ہیں،
حضور ہمارے مہمان بنیے، حضور ہمارے گھر چلیے، حضور ہمارے گھر چلیے۔ ارے آج بھی سودا ایسے کرتے ہو، حضور ہمارے گھر چلیے۔ آپ کے گھر کیوں جائیں؟ میرے پاس اونٹ زیادہ۔ آپ کے گھر کیوں جائیں؟ میرے پاس گھوڑے زیادہ۔ آپ کے گھر کیوں جائیں؟ میرے بیٹے زیادہ۔ آپ کے گھر کیوں جائیں؟ میرا قبیلہ زیادہ۔ آپ کے گھر کیوں جائیں؟ میرے پاس بہت بڑا سوشل ورک سٹیٹس ہے، میرے گھر تشریف لے آئیں۔ ہر کوئی آفر کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا میں بے نیاز رب کا بے نیاز حبیب ہوں، جہاں پر میرا گھوڑا میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہی میری جگہ ہوگی، اسی جگہ پر میں مہمان بن کے کرم فراز ہو جاؤں گا۔ سارے گھر کے زمانے کے لوگ باہر نکلے ہیں، ایک کٹیا میں دو میاں بیوی بیٹھے ہیں۔ بیوی کہتی ہے اپنے خامن سے جا کے دیدار تو کر کے آ، میں نے سنا ہے ان کے چہرے کو جو دیکھتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ خامن کہتا ہے کس منہ سے جاؤ، کیا کہوں گا، میرے پاس بٹھانے کو جگہ نہیں، پلانے کو پانی نہیں، کھلانے کو لقمہ نہیں۔ آج بھی غریب ڈرتا ہے کہ میں آپ بیماری یا میری کلی بیماری ہے۔ کبھی اسلوب غلامی لے کے تو آؤ، کبھی تڑپ کے تو کہو گر یار من بہائے، خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم، دل را کنم کباب، تن را رباب سازم، رگہا بجائے تار، ہر تار من بگوئے یار کہ اگر میرے گھر میں میرے آقا مدنی ماہی منٹھار آ جائے، اپنے سر کو کاٹ کے پیالہ بنا دو، دل کو چیر کے نکال کے کباب بنا دو، اپنے خون کو نکال کے شراب طہور بنا دو۔ یہ غیرت کے جملے ہیں، غیرت سے سننے ہیں، دل کی گہرائیوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنے خون کو نکال کے شراب طہور بنا دو، اپنے نبی کے سامنے سجا دو، سر بھی کٹا ہوا ہو، پیالہ بھی بنا ہوا ہو، خون بھی شراب طہور ہو، دل کا بھی کباب ہو، اور حالت یہ ہو زہرا کے بابا کرم فرما ہو اور میرا جسم سامنے ہو، مجھے پھر بھی سکون نہ آئے۔ سکون کب آئے؟ جب میرا نبی ایک نگاہ کرے، جسم کے ایک حصے سے محمد کی صدائیں آئے، جسم کے ایک حصے سے محمد کی صدائیں آئے۔ میرے بھائیوں وہ بھی گھر سے نہیں نکلے ہیں لیکن حبیب ہے نا، یہ کرم فرماتا ہے جب اونٹنی ان کے گھر کے باہر بیٹھ گئی ہے، کسی نے نہیں بتایا، فضا سے یہ پیغام آیا ہے، اے ابو ایوب انصاری سنو، آسمان کہتا ہے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، انوکھا نیرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ میرے سی بکر بھائیو، حبیب کون ہوتا ہے؟ جن سے کوئی سوال کر بیٹھے، آقا دنیا میں تو جب تڑپتا ہوں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ دنیا میں جب تڑپتا ہوں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ روز محشر جب تڑپوں گا تو کس کے چہرے کا دیدار کروں گا؟ وہاں پر تو اربوں ہوں گے، وہاں پر تو خربوں ہوں گے، لا تعداد و بے شمار و بے حساب ہوں گے، انبیاء رسل پیغمبر ہوں گے، اولیاء صلحاء اتقیاء ہوں گے، اغواس ابدال اقطاب ہوں گے۔ اے میرے آقا وہاں پر میں کس طرح آپ کا دیدار کروں گا؟ آپ نے کہا اے میرے امتی، اگر تیرا قیامت میں دل تڑپے نا تو میں تجھے اپنا مقام بتا دیتا ہوں۔ کہا آقا مقام کدھر ہوگا؟ کہا جہاں پر حوض کوثر کے جام چل رہے ہوں گے ادھر آ جانا۔ آقا آپ ادھر کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا میری امت کو بڑی پیاس لگی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے ان کی پیاس کو بجھا رہا ہوں گا۔ عرض کیا آقا اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو کدھر ہوں گے؟ کہا جہاں پر عادل کی عدالت لگی ہوگی، میزان عدل سجا ہوگا، ایک طرف گناہ ایک طرف نیکیاں، ماں روٹھ جائے گی، باپ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا،
بیوی چھوٹ جائے گی، اولاد بھاگ جائے گی، میری امت کو بڑی ضرورت ہوگی۔ یہ ہوتا ہے حبیب، کہا کہ میری امت کو بڑی ضرورت ہوگی۔ کہا حضور ادھر کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا جن کی ترکڑی میں نیکیوں کے پلڑے میں کمی ہوگی، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی شفاعت سے ان کی ترکڑی کو بھاری کر رہا ہوگا، انہیں جنت کا راہی بنا رہا ہوگا۔ آج بھی امت نہ سمجھے، آج بھی قوم نہ سمجھے، آج بھی ملت نہ سمجھے، آج بھی مسلم نہ سمجھے، آج بھی مومن نہ سمجھے، آج بھی جوان نہ سمجھے، آج بھی بزرگ نہ سمجھے، آج کا سخی ریاکار ہو جائے، آج کا معلم اپنے دین کے ساتھ غدار ہو جائے، میرے بھائیوں کدھر جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ دیکھو میرے نبی کی میرے اور آپ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے۔ کہا آقا اگر آپ ادھر بھی نہ ملے تو کہاں ہوں گے؟ کہا جہاں پل سے رات ہوگا، پل سے رات ہوگا، پل سے رات ہوگا، میں ادھر کھڑا ہوں گا۔ حضور آپ ادھر کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا کٹنے والے کٹ رہے ہوں گے، پھڑکنے والے پھڑک رہے ہوں گے، میں کالی کملی کی چھاؤں میں اپنے غلاموں کو پل سے رات پار کروا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہے دنیا میں اس وفاداری کی کوئی مثال؟ ہے دنیا میں اس عزت کی کوئی مثال؟ میرے بھائیوں ہم نے آج تک ایک پل سنا ہے، اس کا نام ہے پل سے رات۔ میں یہاں پر سوال کروں گا، پھنس سب نے جانا ہے، کیونکہ ہم نے ریسرچ تو کرنی نہیں، ریسرچ تو ڈیوٹی ہے مولوی کی۔ مولوی اسی لیے تو غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، مصیبت بن جاتی ہے زمانے کو۔ مجھے یہ بتائیں پل سے رات اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ اوکھا کم، پل سے رات اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ ہم نے آج تک یہی کہا نا کہ پل سے رات سیدھا جنت میں جائے گا، ایڈا سوکھا کوئی نہیں۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کے، کتنی قسمیں؟ 11 بولیں، کتنی قسمیں؟ کتنی قسمیں؟ 11 قسمیں اٹھا کے تزکیہ نفس کی بات کی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها۔ میں اعلانیہ کہا کرتا ہوں، نسب نہیں بچائیں گے، حسب نہیں بچائیں گے، برادریاں نہیں بچائیں گی، تقوی اور پرہیزگاری کام آئے گی۔ جو جتنا متقی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آئے اور سید اور چودھری کے بال کو اس اذان کی آواز سے فرق نہیں پڑے، اس سے وہ جوتیاں گانٹنے والا 1000 گنا بہتر ہے جو اذان کی آواز سنے اور تڑپ کے اپنے کام کو چھوڑ دے اور پھٹے پرانے کپڑوں سے مسجد الکرم میں آ جائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ایسا فقیر جب سر کو سجدے میں رکھتا ہے، میرا رب خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم نے دین کو مذاق سمجھا، پورے سال بعد نعرہ لگانے کو کمٹمنٹ سمجھا۔ میرے رب نے اپنے نبی کو حبیب بنا کے بھیجا ہے، میرے نبی کو آپ کے تذکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دلیل پاک کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، کیونکہ میرا جملہ یہ ہے ابھی مٹی نہ چھلکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر۔ نبی پر جب نام رکھا نا، حضور تشریف لے آئے، نام رکھا تو نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی بعثت کا اعلان کیا تو فرمایا رسول۔ جب آپ کو میرا رب معراج پہ لے کے گیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک طرف محمد، اگر میرے نبی کے دنیا میں آنے سے درود و سلام شروع ہوتا تو میرا رب کہتا علی محمد، اگر میرے نبی کی رسالت سے درود و سلام شروع ہوتا میرا رب کہتا علی الرسول، اگر میرے نبی کی معراج کے بعد سے درود و سلام شروع ہوتا میرا رب کہتا علی العبد۔ میرے رب نے فرمایا علی النبی، یہ نبی بتاتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا، اس کا مصطفیٰ تھا، رب تب بھی درود بھیج کر سلام بھیج کر اپنے بندے کو نوازتا تھا، بندے کا ذکر پھر بھی بلند تھا۔
دیکھیے پل صراط اور جنت کے درمیان مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایک چھوٹا سا پل اور آئے گا اور اس کا نام ہے قنطرہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یہاں پر آپ کہیں گے پہلے ایک پل ایسا ان دوسرا پل بھی آ گیا. یہ قنطرہ پل زیادہ نازک ہے. قاف نون تا را ہا قنطرہ. قنطرہ پل میں کیا ہونا ہے؟ پل صراط میں تو مسلمانوں اور کافروں اور منافقوں کے معاملے چلنے ہیں. قنطرہ پل میں مومنوں کے مومنوں سے معاملے حل ہونے ہیں. قنطرہ پل میں مومنوں کے مومنوں سے معاملے حل ہونے ہیں اور بڑے معاملے نہیں. قتل شتل وہ پیچھے پل صراط پر بھگت جائیں گے. قنطرہ میں کیا ہوگا؟ میرا رب کھڑے گا عتیق الرحمن کو, کھڑا کرے گا منظر عباس کو, کہے گا عتیق تیرے دل میں اس کا بغض تھا اس لیے تیری اتنی نیکیاں اسے دے دی, تو نے اس کی غیبت کی اس لیے اتنی نیکیاں اسے دے دی, تو نے اس کے لیے جھوٹ بولا اتنی نیکیاں اسے دے دی, اس لیے اگر چاہتے ہو جنت میں جانا تو طریقہ یہی ہے زہرا کے بابا کی کالی کملی کی چھاؤں میں آنا ہوگا. محمد الرسول اللہ, یہ آیت میں نے پڑھی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا نام ہے. آگے چلیے رسول. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ ہر اختیار کے ساتھ کائنات عالم پر بھیجتا ہے اور اسے یہ اختیار ہوتا ہے جو بھی منگتا اس کے در پہ آتا ہے وہ اس کے دامن کو بھر دیتا ہے. اب اللہ کسے کہتے ہیں یہ ایک ہی جملے میں میرا پورا مضمون آپ کے سامنے حل ہو جائے گا. میرے بھائیو اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اسے کہتے ہیں اگر نہ پہچان سکو تو لا مقامی. اگر نہ پہچان سکو تو لا مقامی. اگر پہچان لو تو شارک سے بھی زیادہ کرے. اور اس کی پہچان کیسے ملتی ہے؟ فرمایا اگر میری پہچان چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر بندوں میری پہچان چاہتے ہو تو میرے پیارے حبیب کی اتباع کر کے آپ کے راستے پر چلنا شروع کر دو. تم میرے پیارے حبیب کے راستے پر اتباع کرتے ہوئے چلتے جاؤ گے. میں نبی اکرم کی زبان سے اعلان کرواتا ہوں کہ نبی اپنی امت کو بتا دو جو تیری اتباع کرتے ہوئے تیرے پاک راستے پر چلے گا میں رب ہو کے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے ساتھ محبت کا اعلان کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, جشن عید میلاد النبی. حبیب اسے کہتے ہیں جو یتیموں سے یتیمی کا دکھ لے لے, جو یتیم کر لے جائے اور اسے جا کے کہے کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے آج سے تیرے باپ کا نام محمد الرسول اللہ ہے, آج سے تیری ماں کا نام عائشہ صدیقہ ہے, آج سے تیری بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے, آج سے تیرے بھائی کا نام حسن اور حسین ہے. ارے حبیب اسے کہتے ہیں جو اس کی گود میں بیٹھے اسے حسن بناتا ہے, جو اس کے کندھوں پر بیٹھے اسے حسین بناتا ہے, اور جو حسن ہے اس کو حسن بھی پڑھا جاتا ہے اور جو حسین ہے اسے حسین بھی کہا جاتا ہے. ارے وقار بھائیو حبیب اسے کہتے ہیں, کرم نواز اسے کہتے ہیں, بندہ نواز اسے کہتے ہیں جو مسکینوں سے مسکینی کا دکھ لے لے, جو بیواؤں کے سر پر چادر عزت سجا دے. بلکہ وہ مسجد نبوی سے نکلے ایک احمق عورت آ جائے, ایک پاگل آ جائے, ایک مینٹل کیس آ جائے, دھوپ ہو ننگے پاؤں ہو وہ کھڑی کر لے اور کھڑا کر کے اپنی باتیں سناتی جائے, 2 گھنٹے اس کی باتوں کو سن لیا جائے. صحابہ عرض کریں آقا کیا آپ نہیں جانتے تھے, اے ہمارے حبیب کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ پاگل ہے, اس کا ذہن کام نہیں کرتا؟ تو حبیب اسے کہتے ہیں جو مسکرا کے کہے اگر پاگلوں کی محمد الرسول اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا, محمد الرسول اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا. جو بدر میں ننگے سر جائے, احد میں دندان شہید کروائے, خندق میں پیٹ پر پتھر باندھے, جس کا سر سواری کے کجاوے کو مکہ فتح کرنے والے دن کو لگے, جو حجۃ الوداع پر اعلان کر دے there is no difference between white and black, there is no difference between Arabic and non-Arabic. آج کوئی فرق نہیں کالے اور گورے میں, آج کوئی فرق نہیں عربی اور عجمی میں, فرق صرف تقویٰ کی بنیاد
بنیاد پر ہے. جو متقی ہو جائے گا وہ محبوب ہو جائے گا, جو متقی نہیں ہوگا وہ حبیب خدا کی خدمت میں بھی شرمسار ہو جائے گا. میرے بھائیوں, اس پوری مقام محبت کو آپ کے سامنے باندھتے ہوئے جملہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حبیب وہ ہے جو غار ہرا میں ایک آنسو گرا دے, اللہ امت کی بخشش کا اعلان فرما دے. حبیب وہ ہے جو کعبہ کو حسین کی قربتوں میں جائے, اس ہاتھ میں نیک اعمال, اس ہاتھ میں برے اعمال, امت کی بخشش کا پروانہ لے لے. بلکہ حبیب وہ ہے جب غلام مر جائے وہ قبر میں کرم فرمانے آ جائے, اور جہاں کہے زمین ویلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس لیے آئیں پورے درد دل سے اللہ کے حبیب کے قدموں پر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیجئے. اور حبیب وہ ہے جو چل کے وفا کرے, حبیب دوڑ کے وفا کرے. ارے حبیب وہ ہے جو جس کو ایک دفعہ اپنے قدموں میں لے آئے قیامت تک کے لیے اس کی نسلوں کو بھی عزت کی زینت عطا فرما دے. اس لیے یہ تڑپتے جملے اپنے سینے میں رکھ لیجئے اور عمل کیجئے کہ چٹے رنگ دا بادام ہو سی, چٹے رنگ دا بادام ہو سی, جیدیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی. اور اس شرط میں کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, اس شرط میں کھیلوں گی پیا پیار کی بازی. جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا توری, یہ سبا سنک وہ گلی چٹک, یہ زبان چہک لب جو جلک, یہ مہک جلک, یہ چمک نمک, سب اسی قدم کی بہار ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیری جستجو میں جینا, تیری مرنا, یہی میری زندگی ہے, یہی میری بندگی ہے. سارے احباب سلام دے واسطے کھڑے ہو جاؤ, اور دعا ہوئے گی. دعا تو بعد چاچا جی نواز صاحب انہوں نے گھر وچ لنگر شریف کا انتظام ہے, سارے بزرگ دوست اتنے چلے جان گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف کا لنگر بھی ایک اعلان سماعت فرما لو. محفل میلاد مصطفیٰ کا اعلان ہے. 7 تاریخ بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء گنجا پنڈ جامعہ مسجد نور المعروف دکھن والی مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جس حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد احمد فیض قادری صاحب آپ دا خصوصی بیان ہوئے گا. سارے بزرگ دوست شرکت فرما کے ثوابدار رہنا. مصطفیٰ جانے
ہماری آج کی اس پیاری مجلس کو قبول اور منظور فرما. میرے مالک حاضر مجلس پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. میرے مالک میرے جن بھائیوں نے بھی آج کی مجلس سجائی ہے انہیں فی دنیا والآخرہ کروڑا گناہ اجر عطا فرما. سب سے بڑھ کے بھائی جناب صاحب نے اپنے چچا جان مرحوم کے لیے آج کی مجلس کو سجایا. میرے مالک کروڑ جنت الفردوس میں ان کے بزرگوں کو جگہ عطا فرما. ان کے خاندان کے جتنے چھوٹے بڑے آئے تک اس دنیا سے رخصت ہوئے میرے مالک ان تمام پر رحمتوں کا نزول فرما. میرے مالک ان کو مزید رزق حلال عطا فرما. میرے مالک ان کی نسلوں کو اپنے حبیب کی سچی سچی غلامی میں تذکرہ جمیل کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ان سب سے راضی ہو جا. میرے مالک جتنے مریض سے شفا کاملہ عطا فرما. اور روزوں کے قرضوں کو رفع دفع فرما. میرے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے مالک دس بدس التجا ہے ہم سب کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک عالمان کا التجا ہے زندگی مومن کی عطا فرما. عالم اسلام کو کفر پہ غلبہ عطا فرما. وطن عزیز کو سلامتیاں عطا فرما. موت شہادت کی عطا فرما.